ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت سے ناراضی کی وجہ سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی فے کے سربراہ اسمبلیوں کی میعاد بڑھانے کے خواہاں ہیں، نے اسمبلیوں کی میعاد بڑھانے کی مخالفت کی ہے۔ آصف زرداری نے نواز شریف کو بھی بروقت انتخابات پر قائل کر لیا ہے۔ فضل الرحمان نے اسمبلیوں کی مدت 1 سال بڑھانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ فضل الرحمان نظر انداز ہونے پر سیخ پا ہوئے۔ فضل الرحمان کے اسی سخت موقف کی وجہ سے انہیں دبئی ملاقات کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ کل فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی اور نون لیگ سے نالا نظر آئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی راستے جدا ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نئی سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا ملک کی خاطر آئی ایم ایف پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے گلہ کیا ہے۔ آپ نے دبئی میں ایک نشست کرنی تھی، آپ کو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ پی ڈی ایم کے اندر اعتماد کی فضا جو ہے وہ ابرآلود، یہ ایک نئی دلچسپ سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $3 ارب کی 9 ماہ کی ایک برج فیسلٹی دی ہے، جس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے پاکستان کی خاطر۔ کھیل میں سیاست مت لائیے۔ ورلڈ کپ ایک بہت امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہے۔ ہندوستان دیگر معاملات میں اگر یہاں آ سکتا ہے، اسپورٹس میں آ سکتا ہے، تو کرکٹ میں ہچکچاہٹ کیوں؟ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے، فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ فیصلہ تقریباً ہوا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کو نوازنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 3 ماہ میں 61 ارب 26 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے منظوری دے دی۔ رواں مالی سال کی 42 دن کی پارلیمنٹ کے لیے 6 ماہ کا بجٹ جاری کیا جائے گا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری۔ امریکی ڈالر $2.10 مہنگا ہو کر $280 پر پہنچ گیا۔ بینکوں کی جانب سے ڈالر $280.50 پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ فاریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر $283 سے اوپر فروخت ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدات کھلنے کے سبب ڈالر کی طلب میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ مالی سال ترسیلات زر کی مد میں 13.6% کی کمی ہوئی۔ ملک کی ترسیلات زر $27 ارب کی موصول ہوئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2021-22 میں ترسیلات زر کی مد میں $31 ارب 30 کروڑ موصول ہوئے تھے۔ جون 2023 میں ترسیلات زر 21.4% کمی کے ساتھ $2 ارب 20 کروڑ رہیں۔ جون 2022 میں ترسیلات زر کی مد میں $2 ارب 80 کروڑ موصول ہوئے تھے۔ جون میں سعودی عرب سے $515 ملین، برطانیہ سے $343 ملین، متحدہ عرب امارات سے $324.7 ملین اور امریکہ سے $272.3 ملین کی ترسیلات زر آئیں۔ اور بجلی صارفین کے لیے بری خبر، نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی $1.24 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں میں ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر اضافی 46 ارب 53 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک پر نہیں ہوگا۔ ادھر ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے وزیراعظم کے بیٹے سلیمان شہباز سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ اس سے قبل عدالت اس کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی بری کر چکی ہے۔ جج اسپیشل کورٹ سینٹرل بخت فخر بہزاد نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ منی لانڈرنگ کی تعریف کیا ہے، ایف آئی اے نے کس بنیاد پر اور کس کے کہنے پر مقدمہ بنایا۔ سابق تفتیشی افسر علی مردان نے کہا مقدمہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور دیگر کی شوگر ملز کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ شہزاد اکبر کا ریکارڈ کہاں ہے، وہ کون سے افسر کو ریکارڈ فراہم کرتے تھے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ شہزاد اکبر ڈاکٹر رضوان سے ملنے آتے تھے اور انہوں نے ہی تمام معاملے کی تفتیش کی۔ عدالت نے قرار دیا کہ جو بندہ فوت ہو گیا اس پر ہی سب کچھ ڈال رہے ہیں۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر سلمان شہباز سمیت دیگر ملزمان کو کیس سے بری کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔
پہ کوئی کک بیک نہیں ہے اس لیے تنقید کی جا رہی ہے. بھائی مفت میں اگر کوئی شخص پریشان حال ہے تو وہ آئے اور راشن لے لے. اور آپ سب میڈیا نے دکھایا کہ عید والے دن 20,000 لوگوں نے راشن لیا. اگر 20,000 لوگ عید والے دن راشن لے رہے ہیں اور عید والے دن 100 اونٹوں کی قربانی کا گوشت عوام کو مل رہا ہے, اگر 1 لاکھ لوگ آئی ٹی کے کورسز کروا گئے مفت میں گورنر ہاؤس کے اندر ایئر کنڈیشن مارکی میں بیٹھ کر, گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر, اگر 10,000 ماؤں بہنوں کے ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں لگ گئیں, پہن لی, مہندی لگوا لی, اور عید والے دن اگر مجھ سے وزیر اور سفیر عید ملنے کے بجائے 35,000 سے زائد لوگوں نے, آپ سب میڈیا نے دکھایا, گورنر ہاؤس میں عید ملن پارٹی میں انہوں نے شرکت کی. اگر رمضان میں 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا, تو آپ مجھے بتائیں ان باتوں کے بعد مجھ پر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ میں سب کیوں کر رہا ہوں. کہیں بینر اتارے جا رہے ہیں, کہیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جا رہی ہیں, اور یا پھر ہم نے ہمارے شہزاد بھائی یہاں آئے ہوئے, کہاں ہیں شہزاد بھائی, آ جائیں ادھر, آگے آ جائیے. یہ ایک چلڈرن آف ایڈم کے نام سے ایک ہاسپٹل, ایک کام جس میں ہمارے جو بچے جو آٹزم کا شکار ہیں, یا جو خواتین جو 60 سال 70 سال کی ہوتی ہیں جنہیں ڈیمنشیا کی بیماری ہوتی ہے اور ہم انہیں پاگل خانے میں جمع کرا دیتے ہیں, تو ایک ایسا ہاسپٹل, ایک ریزورٹ جس میں پاگل کا لفظ نہ ہو, لوگوں کو تعلیم بھی دیں, ان کا علاج بھی کریں, اگر اس ہاسپٹل کے لیے میں سپورٹ میں کھڑا ہوں, اور بالکل مفت ہے, اور یہاں جتنے کام ہیں سارے مفت ہیں, کوئی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے, زمین بھی انہوں نے خریدی ہے. تو اگر یہ سارے کام اس گورنر ہاؤس سے ہو رہے ہیں, یہاں پر عید کے بعد 4 دن تک 50,000 سے زائد لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی راشن کے لیے. اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا ایم کیو ایم پاکستان پر طنز. کہتے ہیں اگر ایم کیو ایم نے بائی الیکشن میں کامیابی حاصل کی تو مان لیتا ہوں کہ ہم نے خیرات لی, جہاں ایم کیو ایم کو کچھ نہیں مل رہا تھا وہاں انہوں نے عزت بچائی ہے. بہت باتیں کر رہے ہیں, بوکھلائے ہوئے ہیں, اسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا. کراچی میں یہ مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا, جیالہ ہے, مقابلہ کرنا جانتا. یہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے بھگتایا ہوا. اگر ایم کیو ایم بائی الیکشنز ہوئے ان میں انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, میں مان لیتا ہوں کہ ہم نے خیرات دی ہے. یہاں وہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا ان کو, انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے. ایم کیو ایم سے میرے تعلقات اچھے ہیں, خراب نہ کریں. اور جو 2023 کے اکتوبر کے الیکشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سویپ کرے. جنوبی پنجاب ہے, وہاں پہ انشاءاللہ سویپ کریں گے. سینٹرل میں مقابلے ہوں گے. بلوچستان آپ نے دیکھا, وہاں پہ بلدیات کا آج ایک بڑی تعداد وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے جیت کے آئے ہیں. کے پی میں ہماری فائٹ ہے. اگلا وزیر اعظم اللہ کی مہربانی سے چیئرمین بھٹو زرداری صاحب. مرتضی وہاب کا مسئلہ نہیں, وہ تو ایک چہرہ ہے, کام سارا وڈیروں کا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو, کہا 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہاں عباسی شہید اسپتال آئے ہوئے ہیں, آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے, سیوریج کا غلیظ پانی پڑا ہوا ہے. اسپتال بجائے اس کے کہ یہاں پر شفا ہو, بیماریاں پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا. 15 سال سے مسلسل لگاتار حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. بلدیہ کو پورا انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے, بدترین طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اس مافیا نے اس شہر کے اوپر. نوکریاں یہاں پر تم کھا جاؤ, پورا سسٹم کھا کر رکھ دیا انہوں نے اس شہر کا. اس شہر کے اوپر قبضہ مہر بنایا ہے. بے نقاب بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو مجبور کریں گے کہ یہ آئیں اور کام کریں. نہیں کریں گے تو ان کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیں گے. حضرت پیچو صاحب, ڈاکٹر صاحبہ, میں ان سے بھی کہتا ہوں نا کہ آپ دیکھیں تو صحیح, ایک وزٹ تو کریں یہاں پر آ کے. ایک مرتضی وہاب کا مسئلہ نہیں ہے, مرتضی وہاب کا تو چہرہ ہے, کام تو سب وڈیروں کا ہے, جاگیرداروں کا ہے, اس مائنڈ سیٹ کا ہے, کرپشن مافیا کا ہے.
میئر کراچی مرتضی وہاب کراچی کو خوبصورت بنانے کے مشن پر کہتے ہیں پوری شارع پر کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا، ہم نے سب کے جھنڈے اتار دیے، ابتدا اپنا جھنڈا اتار کر کی، بل بورڈز پر ان کی تصاویر نظر آئیں گی جو خود کو کراچی کا مسیحا کہتے ہیں۔ جب آپ کراچی ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں باہر تو آپ کو سامنے فرق ناز کی بلڈنگ نظر آتی تھی اور وہ ایک فساد اس کا بڑا خراب تھا، ڈینٹل پینٹر وہاں پر موجود تھے۔ اب ہم نے ایسی ڈیزائننگ کی ہے اس کی، آپ اس بلڈنگ کو بھی چھپا پائیں گے، اس کے فساد کو بھی چھپا پائیں گے، پورے شارع فیصل پہ آپ کو یونیفارمٹی نظر آئے گی تاکہ اپنے شہر کا ایک خوبصورت مثبت امیج شو کر سکے۔ آپ اس وقت شارع فیصل پہ جائیں گے، کسی سیاسی جماعت کا آپ کو جھنڈا نظر نہیں آ رہا، تمام جھنڈوں کو ہم نے ہٹایا ہے اور سٹارٹ ہم نے اپنی سیاسی جماعت سے کیا کہ آج الیکشن ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، وہ بل بورڈ پہ ان کی تصاویر نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو کراچی کا مسیحا کہتے ہیں۔ بال چاکنگ کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کا علاج ہم کرنا شروع کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ شہر کو جینے دو، شہر کو چلنے دو، کیونکہ اس شہر کے انفراسٹرکچر کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو میری ذات کا نقصان صرف نہیں ہو رہا، اس شہر کی عوام کا نقصان ہو رہا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں درج 11 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھانہ کھنہ کے 2 اور تھانہ بارہ کہو کے 1 مقدمے کی سماعت کے دوران جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے کہ کیا عدالت صرف ضمانت دینے کے لیے بیٹھی ہے؟ ملزم بے گناہ ہے تو انصاف دیا جائے، تفتیش بر وقت اور جامع ہونی چاہیے۔ ہم ملک بچانے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ پروسیکیوشن جامع تفتیش اور شفاف تحقیقات کرے تاکہ انصاف ہو۔ بعد ازاں عدالت نے عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 6 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع کرتے ہوئے کہا، اگر شامل تفتیش نہ ہوئے تو آئندہ سماعت پر فیصلہ سنا دوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج 2 مقدمات میں بھی ایڈیشنل سیشن جج فاروق فرید نے 19 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ اے ٹی سی لاہور نے پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی ہے۔ یاسمین راشد پر نون لیگ کا دفتر جلانے اور عسکری ٹاور پر حملے کے 4 مقدمات درج ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا مقدمات کا چالان تکمیل کے مرحلے میں ہے، مہلت دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک میں پیٹرول بم پھینکنے اور تشدد کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ فواد چودھری، حماد اظہر اور مسرت جمشید چیمہ نے جے آئی ٹی کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا۔ پشاور پولیس نے پی ٹی آئی کے ضلعی نائب صدر عمران سالارزئی کو حیات آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کے خلاف 9 اور 10 مئی کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ درج ہے۔ نیب لاہور کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گرفتاری کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین نیب سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے استدعا کی گئی ہے۔ عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد احساسات، تقرر اور تبادلے، ٹھیکوں میں بے ضابطگی کا کیس چل رہا ہے۔ نئے آرڈیننس کے تحت عثمان بزدار کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عثمان بزدار طلبی کے باوجود 14ویں مرتبہ نیب لاہور میں پیش نہیں ہوئے۔ نیب نے عثمان بزدار کے وکیل کی استدعا مسترد کرتے ہوئے وکیل سے جواب وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ عثمان بزدار سمیت خاندان پر 9 ارب سے زائد اثاثہ بنانے کا کیس زیر تفتیش ہے۔ دریائے راوی کا سیلابی ریلا 48 گھنٹوں میں شاہدرہ لاہور پہنچے گا۔ دریائے چناب، راوی، ستلج میں بھی درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ شہریوں اور سیاحوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیں گے آپ کو سیشن عدالت کا توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے 18 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے 2022 کے فیصلے کے مطابق قانونی کارروائی کی ڈائریکشن دی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے اتھارٹی لیٹر بھی شکایت کے ساتھ لگایا گیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن نے شکایت دار کرنے کا اختیار دیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاص ملک ہر سماعت پر ذاتی یا وکیل سعد حسن کے ذریعے پیش ہوئے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی پیشی سے ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے شکایت دائر کرنے کا اختیار دیا۔ پبلک آفس ہولڈرز کے ہر عمل کی تفصیلات دیکھنا عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے۔ انتخابات کے ساتھ کرپٹ پریکٹس کو روکنا بھی آئینی فریضہ ہے۔ اتھارٹی کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب
چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف شکایت دائر کرنے کی ڈائریکشن ہے. احتساب سے استثنا کسی فرد کو حاصل نہیں، بالخصوص جب فراڈ کی بات ہو. سیکشن 190 شکایت دائر کرنے پر کوئی حد نافذ نہیں کرتا. سیکشن 137(4) کے مطابق ممبر غلط اثاثہ جات جمع کرائے تو 120 دن میں شکایت درج کی جا سکتی ہے. سیکشن 167، سیکشن 174 کرپٹ پریکٹس، سیکشن 173 جھوٹی اسٹیٹمنٹ کی سزا کا تعین کرتا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. اہم خبر آپ کو نہیں، نواز شریف کا ناراض مولانا فضل الرحمان کو منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف لندن کے بجائے سعودی عرب سے دبئی جائیں گے اور ناراضی دور کرنے کے لیے نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو دبئی مدعو کر لیا ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اظہر فاروق. اظہر، آگاہ کیجیے گا. جی، مولانا فضل الرحمان نے شدید اظہر فاروق سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. نواز شریف کا ناراض مولانا فضل الرحمان کو منانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اس سے قبل مولانا فضل الرحمان کی ناراضی سامنے آئی تھی. دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے شکوہ بھی کیا تھا اور اب اطلاعات ہیں کہ ناراضی دور کرنے کے لیے نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو دبئی مدعو کر لیا ہے. اور اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی اظہر. جی، دبئی میں مولانا آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ان پر مولانا فضل الرحمان نے شدید تفصیلات کا اظہار کیا تھا کہ ان پر اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اس حوالے سے ان کے تفصیلات اور شکوے جو ہے وہ سامنے آئے تھے. چنانچہ اب نون لیگ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب سے لندن جانے کی بجائے پہلے دبئی جائیں گے اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے. اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو بھی دبئی مدعو کیا جا رہا ہے. نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی جتنی بھی تفصیلات ہیں اور شکوے ہیں، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دور کریں گے اور جو دبئی میں آصف علی زرداری کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات ہوئی تھی ان پر مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں بھی لیں گے اور مستقبل کے جو فیصلے ہیں اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان. ٹھیک ہے اظہر، ہمارے ساتھ رہے گا. سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی نے ہمیں جوائن کیا ہے. وسیم، پہلے مولانا فضل الرحمان یہ اس چیز کے خواہاں تھے کہ الیکشن جو ہے پارلیمنٹ کی مدت کو بڑھا دیا جائے. اس کے بعد جو دبئی میں ملاقات ہوئی آصف زرداری اور نواز شریف کی، اس میں مولانا کو مدعو نہیں کیا گیا جس پر وہ خفا ہو گئے. اب نواز شریف جا رہے ہیں ان کو ملاقات کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے. کیا کامنٹ کریں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ جی دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ انتخابات میں تو جب یہ ساری جماعتیں جائیں گی تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی بہت سارے حلقوں میں دستوں گریباں ہوں گی، لیکن یہ ساری جماعتیں ضرور جائیں گی کہ جب انتخابات تک جاتے ہوئے سب کا ایک پہ ضرور برقرار رہے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی بہت حد تک یہ کنونس ہے کہ الیکشنز اب کروا دینے چاہیے وقت مقررہ کے اندر، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نومبر کی 10 تاریخ تک پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں. اور یہ مولانا صاحب کو بھی اسی حوالے سے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ماحول ہر اعتبار سے سازگار ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں اور ظاہر آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 دن کے اندر اسمبلی کی تحلیل کے بعد ہو جائیں. تو یہ ضروری ساری جماعتیں چاہیں گی کہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے ہی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہ ہو جائے ان میں آپس میں. جب الیکشن ہوں گے پھر تو ظاہر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، لیکن اسی سلسلے کی کھڑی ہے کہ جہاں پر یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی مولانا صاحب کو بھی کہ الیکشن وقت مقررہ پر ہی ہو جائیں. اور دبئی میں کچھ تو وسیم، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ جو ناراضی کا سلسلہ ہے آپ کو لگتا ہے کون کس کو منائے گا؟ کیا مولانا صاحب نواز شریف کو منائیں گے کہ نہیں ابھی انتخابات نہ ہوں، یا نواز شریف مولانا کو منائیں گے کہ نہیں انتخابات بر وقت ہوں؟ اچھا، اس میں ایک تو میرا خیال ہے کہ جو ذرا زیادہ جو ایک اس میں ذرا فضا ناخوشگوار ہوئی وہ اس وقت ہوئی کہ جب دبئی میں یہ ملاقاتیں شروع ہوئی اور مولانا صاحب کو اس کا یہ احساس ہوا کہ انہیں اس بارے میں لا علم رکھا گیا ہے. خاص مسلم لیگ سے وہ زیادہ معترض ہوئے اس بات سے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو بہرحال ٹیکنیکلی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو انہوں نے وہ ایک مولانا صاحب کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے پھر وہاں پر جو ہے وہ صحافی سے غیرت کی بات چیت کرتے ہوئے کہا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر زیادہ منانے والا سلسلہ جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ہوگا، یعنی کہ گورنمنٹ کی سائڈ سے، یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سائڈ سے. اگر مولانا صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہے لیکن ان کو دو باتوں پر کنونس کیا جائے گا کہ ایک تو یہ کہ دبئی کی ملاقات میں ایسا کچھ نہیں تھا، یہ صرف ایک دو جماعتوں کی اپنی باہمی ایک مشاورت تھی، اور ورنہ الیکشن کا تو جب بھی فیصلہ ہوگا سب مل کر ہی کریں گے. اور پھر اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ الیکشن پاکستان میں وقت مقررہ پر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نومبر کے اوائل تک ہو جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نومبر میں ہو جائیں گے الیکشن اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ وسیم، ہمارے بہت سارے ساتھیوں کا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو اور الیکشن آگے بڑھے. مجھے
مجھے اس بات کا زیادہ امکان نظر آتا ہے کہ الیکشن نومبر یا اس کے آس پاس ہو جائیں. مجھے اس کا امکان بہرحال زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.